فائنانس منسٹر ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں آپ بہت سے اصلاحات لے کے آ سکتے ہیں. اس پوزیشن میں رہ کے آپ نے کیا سیکھا پاکستان کے بارے میں کہ یہاں ریفارم لے کے آنا کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ کو بنیادی ڈھانچہ ریفارم کہتے ہیں. جی وہ آئینی ریفارمز ہوتے ہیں, وہ قوانین کے تحت ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ فائنانس منسٹر بھی اکیلے نہیں لا سکتا ہے. ریفارم از سم تھنگ دیٹ پاکستان ریلی نیڈس. ہم سارے بات کرتے ہیں اصلاح ہونی چاہیے, پاکستان میں اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن ہوتی نہیں. جب آپ منسٹر تھے اس وقت کوئی ایک ایسا ریفارم یا ایون ایسا انیشیٹو جو آپ نے اسٹارٹ کیا وچ یو آر پراؤڈ آف ناؤ اور آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ کوڈ ہیو بن دا کارنر اسٹون آف چینج ان پاکستان؟ یہاں تک ٹیکس ریٹس لے کے آ گئے کہ اب جو ہے اس میں مزید ٹیکس ریٹ بڑھانے سے ٹیکس ریونیو نہیں بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, وہ انلاسٹیسٹی ہے یا کوئی کہتے ہیں کہ لیفر کرو کا ایشو ہے, جو بھی ہے. جی جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ٹیکس بڑھانے کی بات نہ کریں. ٹیکس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, ٹیکس تو کم کرنے کی بات کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے اخراجات کم کرنے کی بات کریں. ہم 4,000 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی اور اے ڈی بیز میں ہم خرچ کرتے ہیں, ایگزیکٹلی. جو کہ جس میں سے بہت پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے, بہت پیسہ ضائع ہوتا ہے, اور بہت پیسہ بالکل ہم کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. کمیونٹی میں میمنوں میں خاص طور پر, اور بزنس مینوں میں, جو کیونکہ میری کمیونٹی اگر سمجھ لیجیے تو بزنس مین ہے, میمن, چنیوٹی, دلی والے, کراچی میں, اس میں یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو پرسپیکٹیو بائی امپیٹس. اور آج میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کو تعارف کی ضرورت نہیں. ہی از دا فارمر فائنانس منسٹر فار پاکستان, این اکانومسٹ, اے سیزنڈ بزنس مین, مفتاح اسماعیل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. تھینک یو فار انٹرویو می. سر, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ریفارم ان پاکستان؟ ریفارم از سم تھنگ دیٹ پاکستان ریلی نیڈس. ہم سارے بات کرتے ہیں اصلاح ہونی چاہیے, پاکستان میں اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن ہوتی نہیں ہے. تو پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے ان ٹرمز آف اسٹرکچر, جہاں پہ آج سے 10 سال پہلے تھا, 20 سال پہلے تھا. کوئی بھی اصلاحات نہیں ہوئی ہمارے بنیادی ڈھانچے کی, اور اسی کی وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں اور مزید پیچھے جا رہے ہیں. تو کوئی ریفارم نہیں ہو رہا. سر, دیکھا جائے تو آپ اپنے کریئر میں یو ہیو بن ایٹ دا سینٹر آف چینج. مطلب فائنانس منسٹر ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں آپ بہت سے اصلاحات لے کے آ سکتے ہیں. اس پوزیشن میں رہ کے آپ نے کیا سیکھا پاکستان کے بارے میں کہ یہاں ریفارم لے کے آنا کیوں ڈیفیکلٹ ہے, اور وٹ از دیٹ ون لیسن وچ یوڈ لائک ٹو شیئر ود ایوری ون؟ سو پاکستان میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے, جس کو بنیادی ڈھانچہ ریفارم کہتے ہیں, جی سر. وہ آئینی ریفارمز ہوتے ہیں, وہ قوانین کے تحت ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ فائنانس منسٹر بھی اکیلے نہیں لا سکتا ہے. بالکل. وہ وزیر اعظم یا پارلیمنٹ یا اپوزیشن اور پارلیمنٹ یا صوبے اور وفاق مل کر لا سکتے ہیں. بالکل. ہمارے جو سیاسی اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ہماری ایک لو گروتھ ٹریجیکٹری ہے. جی سر. کہ پاکستان میں لوگ برے نہیں ہیں, نہ بیوروکریسی بری ہے, نہ بزنس مین برے ہیں, نہ سیاستدان برے ہیں, نہ فوجی برے ہیں, نہ ججز برے ہیں, نہ علماء کرام برے ہیں. لیکن جو اسٹرکچر ہمارا ہے وہ ہم کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 20 سال سے ترقی نہیں ہو رہی. ہم 20 سال سے دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں. اب یہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہم اپنے آپ سے بھی پیچھے رہ رہے ہیں, یعنی کہ ہم مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ترقی نہیں ہو رہی ہے, اور جو پاکستان میں معاشی جو بدحالی ہے وہ یا ابتری ہے, اس کی وجہ پاکستان کی بنیادی ڈھانچے کی مسائل ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک لو ایکویلیبریم میں پھنس چکے ہیں. اور جب تک کہ بہت تیزی سے بہت اسٹرکچرلی چینجنگ اور شاکنگ ریفارمز نہیں کریں گے تو آگے نہیں جائیں گے. سر, جب آپ منسٹر تھے اس وقت کوئی ایک ایسا ریفارم یا ایون ایسا انیشیٹو جو آپ نے اسٹارٹ کیا وچ یو آر پراؤڈ آف ناؤ, اور آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ کوڈ ہیو بن دا کارنر اسٹون آف چینج ان پاکستان, اس سے ہم بہت کچھ اسٹارٹ کر سکتے تھے؟ سو 2-3 چیزیں ہم نے کی تھیں. 2017-18 میں جب میں وزیر تھا, شاید عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, تو ہم نے انڈیویجول ٹیکس جو تھا وہ 15% پہ لے آئے تھے میکسیمم. پہلے ₹1,00,000 تک کوئی ٹیکس نہیں تھا, اس کے بعد 5%, پھر 10% اور 15%. ایک وہ بڑا ریفارم تھا میں سمجھتا ہوں. جی. ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز بھی کہی تھی کہ ایک پاکستان میں ڈی سی ریٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں سمجھ لیں 10 کروڑ روپے کا, جی سر,
تو اس کا ڈی سی ریٹ ہوتا ہے 3 کروڑ روپے، تو آپ 3 کروڑ روپے کی رجسٹری کرواتے ہیں اور 7 کروڑ روپے اوپر سے دیتے ہیں، صحیح، جو ایلیگل پیسہ ہوتا ہے یا جی، ان آفیشیل پیسہ ہوتا ہے. ادھر سے پھر پاکستان میں معیشت کے اندر جو ہے وہ یہ پیسہ داخل ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے ایف بی آر ریٹ، جو کبھی 4 کروڑ روپے ہوتا ہے، تو آپ 3 کروڑ روپے کی رجسٹری کراتے ہیں لیکن ایف بی آر کو 4 کروڑ روپے کے حساب سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، مگر وہ پلاٹ 10 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ قریب بھی ہوتے ہیں ڈی سی ریٹس اور ایف بی آر ریٹس. اور صوبے بہت زیادہ ٹیکس بھی لیتے ہیں، اس پہ 7% ٹیکس لیتے ہیں ٹرانسفر وغیرہ کے. شاہد صاحب اور میں نے ایک یہ چیز کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اب سے کوئی ریٹ نہیں ہوگا، جو ریٹ آپ لکھانا چاہتے ہیں وہ لکھوا دیں، لیکن اگر حکومت چاہے تو ڈبل پیسوں میں خرید سکتی ہے 6 مہینے کے اندر اندر. تو اگر 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی اور جب 4 کروڑ روپے لکھائیں گے تو حکومت جو ہے وہ 8 کروڑ میں تو خرید ہی سکتی ہے. بالکل. تو کوئی بھی آدمی 5 کروڑ سے کم نہیں لکھوائے گا، کیونکہ وہ مارکیٹ سے سستی تو نہیں بیچے گا. اور پھر اس کو ہم نے ایک دوسرے سال 75% اور تیسرے سال 50% کرا تھا کہ ویلیو جو ہے وہ 66% ہو جائے. اس سے جو ہے وہ سیکنڈ وہ چیز کم ہو جائے گی، جو ان آفیشیل پیسے جو ہیں مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے. جی. تیسری چیز ہم نے اس وقت کی تھی کہ کوئی شخص جو کہ ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، نہ وہ مکان خرید سکتا ہے 40 لاکھ کے اوپر، نہ کوئی گاڑی خرید سکتا ہے. اس سے ہم کو یہ تھا کہ لوگ ٹیکس اس میں آ جائیں گے. اور یہ 3 سال کا پلان تھا کہ 3 سال بعد ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکیں اگر آپ ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. اور جو چوتھی چیز کری تھی، وہ 2 دروازے ہوتے ہیں ٹیکس چوری کے لیگل دروازے پاکستان میں. ایک دروازہ ہوتا تھا ریمیٹنس کا، جی، کہ آپ کہہ دیں کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے 20 کروڑ روپے کمائے ہیں، اس کے اوپر آج کل تو خیر 60% ٹیکس ہے، لیکن چلو 40%، 30% جو بھی ٹیکس تھا 40%، تو آپ کو 20 کروڑ روپے پہ 8 کروڑ روپے ٹیکس لگتے ہیں. تو لوگ دکھاتے تھے 1 کروڑ روپے کی انکم اور 40 لاکھ روپے ٹیکس دیتے تھے، اور باقی 19 کروڑ روپے کا ریمیٹنس دکھا دیتے تھے کہ باہر سے دبئی سے میرے خالہ کے بیٹے نے مجھے پیسے بھیجے ہیں. جی، کیونکہ میرے بھی بڑے خالہ کے بیٹے ہیں لیکن کوئی 19 کروڑ روپے کسی کو نہیں دیتا. تو مجھے یہ پتا تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی 1 کروڑ روپے سے زیادہ اگر پیسے آپ لے کے آئیں گے تو ایف بی آر پوچھے گا. اگین وہ ایک چوری کا دروازہ بند کر دیا تھا. دوسرا چوری کا دروازہ جو ہوتا ہے وہ ایگریکلچر انکم ہوتی ہے، کہ لوگ اپنی ایگریکلچر انکم دکھا دیتے ہیں کیونکہ صوبے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے. تو ادھر تو وہ 2 بڑے دروازے ہیں چوری کے، جو تو ان میں سے ایک ان میں ہم نے بند کیا تھا. دوسرا ہم بند نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایگریکلچر انکم بہرحال صوبوں کی ہے، اور جو اسٹرکچرل چینج ہم آئینی ترمیم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. سر اس سے 2 بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس کی طرف ہم آتے ہیں. ایک آپ نے بات کی انڈیویجول ٹیکس برڈن کی، اور اس میں ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ایون دو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10 سے 12% کے لگ بھگ ہی گھوم رہا ہے، بٹ پھر بھی ایک جو سیلریڈ کلاس ہے اس پہ ابھی بھی ٹیکس برڈن بہت زیادہ ہے، انڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ٹیکسز. اور پھر بھی ایف بی آر کا جو میجر چنک ہے وہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے تھرو ہی کلیکٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ فسکل ریفارمز کی باتیں آئی تھنک کوئی پچھلے 20 بھی نہیں 30-40 سالوں سے ہو رہی ہیں، جس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں سیلریڈ کلاس سے برڈن کم کریں گے، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. جس طرح آپ نے اصلاحات کی بھی بات کی کہ میں نے یہ ریفارمز میں لے کے آیا، پر سر یہ کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا پایا تک میل تک نہیں پہنچتی، کبھی بھی کمپلیشن تک نہیں پہنچتی. کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہاں ہمیں نظر آئے کہ سیلریڈ کلاس پہ برڈن کم ہو گیا ہے، بلکہ انفیکٹ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو واٹ از دیٹ کور ریزن؟ آپ نے ایک بات کی کہ پروونشل ٹیکسز الگ ہیں اور ایف بی آر کی ٹیکسیشن کلیکشن الگ ہے، تو ایک ریفارم آ ہی نہیں سکتا جو سب کو کانسٹیٹیوشنلی کور کر لے، کیونکہ سب کے رولز آف بزنس اور پالیسیز الگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سسٹم میں ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ چینج نہیں آتا اور کمپلیشن تک نہیں پہنچتا؟ سو دیکھیں، میں نے جو آپ کو پہلی بات بتائی، دا تھنگ دیٹ آئی ایم موسٹ پراؤڈ آف، کہ ہم نے ٹیکس ریٹس کم کیے تھے نوکری پیشہ لوگوں پہ، انڈیویجول سے 15% پہ لے آئے. تو یہ ہو سکتا ہے. جو اس وقت ضرورت ہے نا، وہ ہم یہاں تک ٹیکس ریٹس لے کے آ گئے ہیں کہ اب جو ہے اس میں مزید ٹیکس ریٹ بڑھانے سے ٹیکس ریونیو نہیں بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، وہ انلاسٹیسٹی ہے یا کوئی کہتے ہیں کہ لیفر کرو کا ایشو ہے، جو بھی ہے. جی. جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ ٹیکس بریکس دے دیتے ہیں لوگوں کو، جو کہ اچھی بات ہے، جس سے معیشت چل جائے گی، اور اپنے اخراجات کم نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا خسارہ اور بڑھ جائے گا، اور ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اور زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے، کہ 24 پروگرام ہو گیا، 25واں بھی پکا ہے اور 26واں بھی پکا ہے، پھر آپ 27واں بھی پکا کر لیں گے.
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت ٹیکس بڑھانے کی بات نہ کریں. ٹیکس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ٹیکس تو کم کرنے کی بات کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے اخراجات کم کرنے کی بات کریں. ہم 4,000 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی اور اے ڈی بیز میں ہم خرچ کرتے ہیں, جو کہ جس میں سے بہت پیسہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے, بہت پیسہ ضائع ہوتا ہے, اور بہت پیسہ بالکل ہم کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس وقت جب کہ ہم مر رہے ہیں ٹیکس کے لیے, اور بچوں کے دودھ کے اوپر اگر ہم نے ٹیکس لگایا ہے, تو ہم ایم این ایز کو 25-25 کروڑ روپے جو حکومت نے ابھی دیے ہیں اپنے حکومت کے ایم این ایز کو, وہ دینا زیب نہیں دیتا ہے. مطلب یہ اٹس ناٹ اے گڈ لک, اور یہ ایتھیکلی بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک طرف آپ بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, دوسری طرف اپنے ایم این ایز کو آپ پیسے بانٹ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے, کیونکہ یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اس وقت جو پاکستان کو اٹل ضرورت ہے وہ اخراجات کم کرنے کی اور اس کے ساتھ ٹیکس کم کرنے کی ہے. اس وقت مزید ٹیکس ریونیو بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بالکل سر, یہ جو ابھی ریسنٹلی نیپرا کی ایک رولنگ بھی آئی ہے, جس کے اوپر کل میں آپ کا ٹویٹ بھی پڑھ رہی تھی, سولر پینلز کے اوپر اور الیکٹریسٹی کے اوپر ٹیکسیشن سے متعلق کافی ڈیسیجنز آ رہے ہیں, جس کے اوپر کافی کرٹیسزم بھی چل رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ ایک تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایگزسٹنگ پیئرس کو تو انہوں نے اتنا چینج نہیں کیا ہے, لیکن نیٹ ریونیو سے گراس ریونیو پہ چلے گئے, گراس بلنگ پہ چلے گئے, یا نیٹ بلنگ پہ چلے گئے, نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پہ چلے گئے. ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر آپ 500 یونٹ گرڈ سے خریدتے تھے اور 100 یونٹ گرڈ کو بیچتے تھے, تو جو 400 کا ڈفرنس تھا گرڈ آپ کو اس کا بل کرتا تھا, جی, اس کی کریڈٹ دیتا تھا اور اس کے اوپر ٹیکس دیتا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ 500 یونٹ جو گرڈ آپ کو بیچے گا, پہلے آپ اس پہ ٹیکس دیں گے, پھر جو آپ 100 یونٹ گرڈ کو بیچیں گے سستے ریٹوں پہ, اس کے اوپر پھر آپ کا ٹیکس منا ہوگا جو کہ ڈسکو کاٹے گا, اور پھر وہ تو جو فرق آیا ہے وہ صرف ٹیکس کلیکشن بڑھے گی, اس سے گرڈ کو تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے ایک ساتھ یہ چیز کی کہ اب جو نیا کنیکشن لگے گا اس کو ہم 8 روپے اور 12 پیسے دیں گے یونٹ کے. جی, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یار زیادہ سولر نہ لگاؤ, یہ کم از کم ہم تو نہیں خریدیں گے. جی, اور یہ کم از کم حکومت کو یہ تو بتانا چاہیے نا کہ یار یہ پالیسی چینج کیوں کی آپ نے. تو پہلے تو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بڑے سولر کے چیمپئن تھے, سولر لگاؤ سولر لگاؤ سولر لگاؤ. اور پھر جن لوگوں, اب کیونکہ بیٹریاں سستی ہو گئی ہیں اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو گئی ہیں, تو جو لوگ بیٹری افورڈ کر سکتے ہیں پھر تو وہ بیٹری پہ سیو کریں گے گرڈ کو, وہ 8 کی بھی نہیں دیں گے, 25 کی بھی نہیں دیں گے. آپ جب 25 کی بھی لے رہے تھے تو آپ تو 45 کی بیچ رہے تھے یا 59 روپے کی بیچ رہے تھے ٹیکس ویکس ملا کر. بالکل. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ایک میاں شہباز شریف نے خود ایک قائد اعظم سولر لگایا پنجاب میں. یہ اس وقت لگایا جب سولر جو تھا وہ دیگر پاور سورسز سے مہنگا تھا, وہ فرنس آئل سے بھی مہنگا تھا, ایل این جی سے بھی مہنگا تھا, کول سے بھی مہنگا تھا, مگر پھر بھی انہوں نے سولر لگایا. اور یہ بھی سب کو پتہ تھی کہ سولر ہر سال کم ہو رہا ہے, جی, مگر پھر بھی انہوں نے سولر لگایا کہ شہباز اسپیڈ دکھانے کے لیے, جو بھی آپٹکس اچھے تھے اس کے. تو وہ سولر تو آپ 42 روپے کا خرید رہے ہیں, گرڈ 42 روپے کا سولر خریدے. تو جو شہباز شریف صاحب سولر پاور بنا رہے ہیں قائد اعظم سولر سے, کہ اس میں کوئی زیادہ الیکٹرانز آتے ہیں بجلی کے اندر, مطلب وہ کوئی الیکٹران زیادہ خوبصورت ہیں کہ جو عام جو ایک مڈل کلاس 6 لاکھ روپے کی تنخواہ والا آدمی بیٹھا ہوا ہے, جس نے کمیٹیاں ڈال کے یا رشتہ داروں سے قرض لے کر, اور جو اس نے بڑی مشکل سے ایک یہ سیٹ اپ کیا ہے, جو اپنے بچوں کی فیسیں اس کو دینا مشکل ہو گئی ہیں, مطلب کالج کی وغیرہ وغیرہ, ہزار ذمہ داریاں لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں, وہ سب نے بیچارے نے کچھ بھی کر کے 8-10 لاکھ روپے کا سولر لگایا ہے. اس کے آپ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی تم کو میں 8 روپے سے زیادہ نہیں دوں گا, لیکن پنجاب کے اندر جو قائد اعظم سولر شہباز شریف صاحب نے لگایا اس کو آپ 42 روپے دیتے ہیں, اور جو دیگر جو سولر پلانٹس ہیں ان کو آپ 40-42 روپے دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کا تضاد پالیسی میں کہ جہاں آپ اسی چیز کو خرید رہے ہیں لیکن ایک کسٹمر سے مہنگا خرید رہے ہیں, ایک کسٹمر سے سستا خرید رہے ہیں, اور کیونکہ وہ زیادہ پاورفل ہیں یا ان کے پاس زیادہ مضبوط کانٹریکٹس ہیں, یہ قسم کا تضاد جو ہے نا یہ لانگ ٹرم ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہے سر. اور سر اس میں پھر ایک کویسچن نا, میں تھوڑا سا ڈائیورژن کروں گی, تھوڑا پیوٹ کروں گی کنورسیشن میں, کہ عام بندے پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ایون جو بزنس انوائرمنٹ ہے پاکستان میں وہ بھی اتنا کنڈیوسو نہیں ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ایس ایم ایز ہیں یا پھر انٹرپرینورز ہیں, وہ اے او پیز بنا لیتے ہیں, انڈیویجولس کام کرنا چاہتے ہیں. ایون جو بڑے کارپوریشنز ہیں, ابھی آپ نے سپر ٹیکس کے اوپر بھی بات چیت سنی کہ رولنگ آ گئی کہ نہیں 25% ہی رہے گا. مطلب سر یہ جو لیئرز اینڈ لیئرز آف ٹیکسیشن کارپوریشنز پر بھی ہیں, ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں کبھی کوئی انٹرپرینور کوشش ہی نہیں کرتا آگے بڑھنے کی؟
نہیں دیکھیں اس میں جو نمبر ون چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ایک کچھ عرصے پہلے ایک ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے آیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا. انہوں نے 2 سال کمپیئر کرے تھے. جی 2018-19 میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانیوں کی آمدن تھی اور یہ قوت خرید تھی, اور 2024-25 میں یہ پاکستانیوں کی آمدن تھی اور قوت خرید تھی. جی تو یہ دیکھا گیا کہ جو اوسطاً پاکستانی ہے وہ 2018 کے مقابلے میں 2025 میں 11% غریب ہو گیا, یعنی کہ اس کی آمدن قوت خرید 11% کم ہو گئی, جی یا انفلیشن ایڈجسٹڈ انکم اس کی جو ہے وہ 11% کم ہو گئی. بالکل. جو غریب ترین 20% پاکستانی تھے ان کی انکم 21% کم ہو گئی. ٹھیک ہے, غریب لوگ مزید غریب ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ہر کلاس جو اربن کی ہے وہ غریب ہوئی, اور رولر صرف سب سے امیر ترین رولرز جو ہیں وہ رولر ریزیڈنٹس وہ غریب نہیں ہوئے, وہ 2% سے امیر ہوئے 6 سالوں میں, باقی سارے لوگ غریب ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بزنس کرنا ہے, جن لوگوں کو آپ نے بیچنا ہے وہ مزید غریب ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے پاس مزید پیسے کم ہیں. بالکل. تو جو آپ ایک صاحب یا خاتون اگر کچھ کپڑے خریدتے تھے تو اب ان کو خریدنا مشکل ہو گیا کیونکہ بچوں کے کھانا کھانا مشکل ہے, پرچیزنگ پاور کم ہو گیا ہے. جو صاحب باہر جا کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, اب ان کو بجلی کے بل بھرنا جتنی تو ایک تو وہ آفت ہو گئی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. جی تو اس سے پھر آپ کی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کپڑے نہیں خرید رہے آپ, یا اتنے نہیں خرید رہے, کھانے باہر نہیں کھا رہے یا اتنے نہیں کھا رہے, اور اخراجات کم کر رہے ہیں آپ, چیزیں کم خرید رہے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کم خرید رہے ہیں, صابن کم خرید رہے ہیں, دودھ کم خرید رہے ہیں, تو وہ ساری اکانومی کے اوپر اس کا اثر آتا ہے. اور اس کا جب اکانومی کے اندر سیلز کم ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی, جب انویسٹمنٹ کم ہوگی تو پھر نوکریاں نہیں ہوں گی, نوکریاں نہیں ہوں گی تو مزید پھر وہی فیڈ بیک لوپ ہو جاتا ہے, ویشس سائیکل ہو جاتا ہے. اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور جب تک اس چیز سے نہیں نکلیں گے, جب تک ہم دیکھیں یہ لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ ملک امیر ہو جائے تو ہم لوگوں کو امیر کر دیں گے, ایسی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ ایک دم پاگل پنے والی بات ہے. ملک امیر تبھی ہوگا جب لوگ امیر ہوں گے. آپ کے جب لوگ ہر سال غریب ہو رہے ہیں تو ملک امیر نہیں ہو سکتا, ملک اچھا نہیں ہو سکتا, ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. ہم نے غریب لوگوں کو غریب رکھنے کی قسم اٹھا رکھی ہے, تو اس کا جب تک وہ ہم قسم نہیں توڑیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ایسے ہے سر. اور سر ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا پاکستان میں کہ ہم نے کہا کہ ہم فسکل ایکولائزیشن کی طرف جائیں گے, اور NFC ایوارڈ بھی اسی کے ارد گرد ہم نے ڈیزائن کرنے کی کوشش کی تھی گورنمنٹ نے, جس کا پرپز ہی یہ تھا کہ نہیں ہر صوبے کو اس حساب سے دیا جائے کہ وہ فسکل فیڈرلزم والا کانسیپٹ ہم لے کے آئے تھے, اور کافی اپریشیٹ بھی کیا گیا. اور اس میں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ پنجاب ہیڈ ٹو گیو سم چنک آف اٹس شیئر ٹو میک شیور کہ وہ فسکل فیڈرلزم ایکولائزیشن ایگزسٹ کرے. واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ دیٹ؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ NFC نے اپنا وہ پرپز کنونسنگلی اچیو کیا ہے, اور اگر نہیں کیا تو کیا ریزنز ہیں نہیں کیا؟ NFC میرے خیال سے پاکستان کی سب سے بڑی پالیسی مسٹیک ہے, جس کی وجہ سے آج ملک غریب ہے اور غریب ہو رہا ہے. ایسا کیوں کہا سر؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. جی دیکھیں 2 الگ الگ باتیں آپ نے کی ہیں. ایک آپ نے بات کی ہے کہ فسکل ایکولائزیشن. بالکل. ٹھیک ہے, تو پہلے اگر آپ صرف پاپولیشن پہ دے رہے تھے تو ظاہر ہے کہ پاپولیشن امیر ہو یا غریب ہو اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے, آپ تو فی کس پیسے دے رہے ہیں. ایسے ہی. تو بلوچستان جو ہے وہ سندھ یا پنجاب سے بہت غریب ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو ان کو تو کم پیسے ملیں گے, مطلب ان کو اتنے ہی پیسے ملیں گے جتنا ایک سندھ میں اور پنجاب میں ملتا ہے, تو ان کے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ریلیٹیولی اسپیکنگ. نمبر 1. جی. نمبر 2, پھر اس کے اندر پھر اور مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بلوچستان میں ڈسٹنسز بہت دور دور ہیں. اگر آپ کراچی میں اگر آپ ایک بجلی کا تار لگاتے ہیں اور آپ کو 5 لاکھ لوگوں کو بجلی دینی ہے تو وہ 1 میل کا بھی تار نہیں ہوگا. بالکل. بلوچستان میں آپ کو 1 میل بجلی 5 لاکھ لوگوں کو بجلی دینی ہے, آپ کو 100 میل کا تار لینا پڑے گا. جی جی. اس طرح پھر یہ آرگیومنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کراچی میں پورٹس ہیں, روڈ بڑے ٹوٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ یہاں پہ تو ریونیو کے اندر بھی ہم نے کہا کہ حصہ رکھیں. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ 82% ہم پاپولیشن کو دیکھیں گے. بالکل. 10% ہم غربت کو دیکھیں گے کہ بھئی تھر کے اندر رہنے والے یا بلوچستان میں رہنے والوں کو کہ کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے کمپیئر ٹو کراچی یا لاہور میں رہنے والوں کو. بات صحیح ہے. جی. انہوں نے کہا کہ ہم 5% ٹیکس ریونیو کو دیکھیں گے, جس میں 2.5% آپ کا اپنا ریونیو اور 2.5% گورنمنٹ کا ریونیو جو آپ کے پاس سے ہوتا ہے, اور 2.5% انورس آف ڈسٹنس کو دیکھیں گے, جس کے اندر بالخصوص بلوچستان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ساؤتھ پنجاب کو بھی فائدہ ہوتا ہے, KP کے اندر بھی کہیں کہیں ضلعوں کو فائدہ ہوتا ہے.
تو یہ والا فارمولا صحیح ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. اس کو آپ مزید اور اچھا کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف اس میں 5% وہ بھی دیکھیں گے کہ کس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو جو زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کو آپ تھوڑا سا پنش کریں، اور جنہوں نے پاپولیشن کنٹرول پہ کام کیا ہے اس کو آپ تھوڑا سا اپریشیٹ کریں. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرسنٹیج آف کڈز آؤٹ آف اسکول دیکھیں گے، اور ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا ہم صحت بھی دیکھیں گے تھوڑی سی، کیونکہ صوبوں کو آپ نے صحت اور تعلیم کے لیے بہت پیسے دیے پچھلے NFC کے تحت، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے کوئی بھی خاطر خواہ یا کوئی بھی انفیکٹ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے صوبوں کو پیسے دیے لیکن آؤٹ پٹ نہیں ہوا. تو یہ فارمولا تو I'm okay with. اس فارمولے کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق آلٹر کر لیتے ہیں. NFC اس لیے ہر 5 سال بعد چینج ہوتا ہے، ہمارے یہاں 15 سال سے نہیں ہوا. جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کتنا پیسے دے دے گا صوبوں کو. تو پتہ چلی کہ پہلے نواز شریف صاحب کے زمانے میں 1997 میں وفاق جو تھا وہ 37.5% دیتا تھا. پھر مشرف صاحب نے 42% دینا شروع کر دیا، اور ہر سال 1% بڑھا رہے تھے، اور میرے خیال سے 47 تک لے کے گئے تھے. اور وہ کیونکہ انہوں نے ناظم کا رواج پورے پاکستان میں لے آئے تھے، اس سے لوکل گورنمنٹس اچھی ہو گئی تھی، کراچی میں بھی اچھی ہو گئی تھی، دیگر جگہوں پہ اچھی ہو گئی تھی. اگر مجھے یاد صحیح ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے MA نے ریزائن کر کے میئر بننے کی وہ کری تھی ملتان سے. تو وہ ایک دنیا بھر میں جس طرح ہوتا ہے کہ لوکل امپاورمنٹ ہوتی ہے اور میئرس امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کر دیا. پھر جیسے آپ کی جمہوریت آئی تو ہماری تینوں جمہوری پارٹیاں ماشاءاللہ، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو اور PTI ہو، یہ جمہوری پارٹیاں تو ہیں، لیکن جب ان کے حق میں چوری ہو رہی ہوتی ہے الیکشن کی تو منع نہیں کرتے. تو اور یہ ہم نے دیکھ لیا، اب تو تینوں کو دیکھ لیا. تو یہ جمہوری پارٹیوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ناظم کے گڑبڑ کو ختم کیا، اور ڈائریکٹ اپنے پاس چیف منسٹر صاحبان نے اپنے پاس پاور لے لیا. ٹھیک. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں انہوں نے جمہوریت کے تیسرے لیول کو ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اور اجارہ داریاں قائم کر دیں، اور وہ اجارہ داریاں آج تک چل رہی ہیں. اور صوبے اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ صوبوں کو اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ ان کے پاس سرپلس ہو رہے ہیں، اور وفاق جو ہے وہ کنگال بیٹھا ہے. تو ایسی کوئی عمارت نہیں ہوتی کہ جس میں آپ 4 کمرے اچھے اوپر بنا لیں اور نیچے فاؤنڈیشن ختم ہو، تو وہ عمارت گر جائے گی. اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ، یہ ایک وجہ نہیں ہے صرف، لیکن یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو فسکل پالیسی ہے وہ اتنی ابتر حالت میں ہوتی ہے. اور جب تک کہ آپ NFC ایوارڈ کو کم نہیں کریں گے اور پھر صوبوں کو کچھ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے کہ بھائی آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے، آپ پراپرٹی ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے پاس ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے پاس سیلز ٹیکس آن سروسز ہے، آپ وہ صحیح طریقے سے کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ اپنا ٹیکس تو نہیں لیتے، لیکن بس وفاق سے بار بار پیسے لیتے رہتے ہیں. اور وفاق جب ٹیکس بڑھاتا ہے، سیاسی طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹیکس بڑھانا، تو آپ گالیاں بھی دیتے ہیں وفاق کو، لیکن جو وفاق ٹیکس لے رہا ہے اس کے 60% پیسے تو آپ کو مل رہے ہیں، 62% پیسے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں جیسے KP کے اندر جب انضمام ہوا ہے ان کا ٹرائبل ایریاز کا، تو اس کے پیسے نہ KP نے دیا نہ کسی صوبے نے، سارے کے سارے پیسے آج بھی وفاق دیتا ہے. جو 1% 1% تو وار اینڈ ٹیرر کے الگ دیتے ہیں. جو پورا خرچہ جو KP کرتی ہے، حکومت KP کرتی ہے ٹرائبل ایریاز کا، وہ وفاق دیتا ہے، وہ ڈویزبل پول سے نہیں آتا ہے. مطلب اسی طرح جو جتنا خرچہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوتا ہے وہ بھی وفاق دیتا ہے. آزاد کشمیر میں تو اب تک، گلگت بلتستان میں تو اب تک کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور آزاد کشمیر میں خاص پچھلے سال تک نہیں تھا. تو سارے خرچے جو ہیں وہ وفاق دے رہا ہے. وفاق کے پاس پیسے نہیں ہے، وفاق ٹیکس بڑھاتا ہے تو پھر وفاق کو برا برا لوگ کہتے ہیں. سو آپ کو فسکل فیڈرلزم جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتھارٹی دے دیں لیکن رسپانسبلٹی نہ دیں. آپ اتھارٹی بھی دیں اور رسپانسبلٹی بھی دیں. پھر جو آپ نے 4 صوبوں کے اندر، اب پنجاب کے اندر مثال کے طور پر ہماری بہن نے کہا کہ الیکشنز جو ہیں وہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے، لیکن الیکشن کے بعد پھر آپ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. کون سی گنگا ہے؟ ظاہر ہے کہ پولیس والوں سے پھر آپ پارٹی جوائن کروائیں گے لوگوں کو اپنی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں، تاکہ یہ اجارہ داریاں ٹوٹیں، یہ مناپلی ٹوٹے. پاکستان میں کیوں ہے صرف 2 خاندان، اور ایک عمران خان اتنا بڑا سیلیبریٹی ہونے کے بعد بھی 30 سال کے بعد وہ کہیں پہنچا ہے، اور اس میں بھی 10 سال جو تھا اس کو بہت مدد کی گئی ظہیر الاسلام صاحب نے اور شجاع پاشا صاحب نے اور پھر فیض صاحب نے، تب جا کے عمران خان پہنچا. ورنہ تو 2 پارٹیوں کی، 2 فیملیوں کی اجارہ داری ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں کیوں ایک زوران ممدانی جیسا آدمی لاہور کا میئر الیکٹ نہیں ہو سکتا، یا نارووال کا میئر الیکٹ نہیں ہو سکتا؟ کیوں ان کو پاور نہیں ملتا ہے؟ کیوں نئے لوگ نہیں آتے؟ تو یہ سٹرکچر، اگین لوگوں میں خرابی نہیں ہے، سٹرکچر میں خرابی ہے.
جب آپ لوکل امپاورمنٹ کر دیں گے یا چھوٹے صوبے کر دیں گے یا لوکل گورنمنٹس کر دیں گے تو نئے چہرے آئیں گے. ضروری نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بھٹو خاندان بہت قابل ہے, نواز شریف صاحب کا خاندان بہت قابل ہے, لیکن 2 کروڑ خاندان ہیں پنجاب میں, 1 کروڑ خاندان سندھ میں ہوں گے, کوئی اور لوگ بھی شاید قابل ہوں گے. صرف یہ دونوں کے, یہ تو ضرور قابل ہیں لیکن اور بھی شاید قابل ہوں. بالکل ایسے ہے. سر آپ نے جو اسٹرکچرل بات کی کہ آپ کی ساری باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں, بٹ آئی تھنک جب بھی کوئی چینج آنے لگتا ہے, ایون لوکل لیول پہ بھی آنے لگتا ہے, تو اس میں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. پولیٹیشینس کا اپنا بہت اسٹرانگ رول ہے پالیسی ڈرائیو کرنے میں, مگر آئی تھنک ایک اور بڑا ایک اسٹرکچر ہے جس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی, بیوروکریسی. ان کا بہت بڑا رول ہے. پولیٹیشینس چاہ کے بھی کوئی چینج یا ریفارم نہیں لا سکتے جب تک بیوروکریٹک سپورٹ ان کے ساتھ نہ ہو. ان کے رول کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے ان ٹرمز آف برنگنگ دیز چینجز؟ اگر پولیٹیشینس پڑھے لکھے ہوں, ہوشیار ہوں اور محنت کریں تو بیوروکریسی کو بالکل اوور رول کر سکتے. اگر پولیٹیشین پڑھے لکھے ہوں, ہوشیار ہوں اور محنت کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے فائل پڑھی ہوئی ہو تو آپ کسی سے بحث کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے فائل نہیں پڑھی اور سامنے والا پوری فائل پڑھ کے آیا اور اس کو پوری ہسٹری پتہ ہو تو آپ اس سے بحث نہیں کر سکتے. لیکن یس, آپ کی بات درست ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہے ریفارمز کو. لائف ٹائم امپلائمنٹ کی گارنٹی نہیں ہونی چاہیے, بغیر کام کرے ترقی نہیں ہونی چاہیے, کچھ بھی نہ کرو تو آگے بڑھ جاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی اٹریشن ہونا چاہیے, اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے. سول سروس ریفارم بہت ضروری ہے, لیکن یہ واحد وہ ادارہ نہیں ہے کہ جو کہ پولیٹیشنز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے ادارے ہیں سر, جیسے فار ایگزامپل جوڈیشری مثال کے طور پہ, بس اس کے بعد میں اور ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں. سر میں تھوڑا پیوٹ کروں گی اور کانورسیشن کو تھوڑا سا آپ کی طرف لے کے جاؤں گی, بیکاز آئی ایم شیور پیپل وڈ وانٹ ٹو نو اباؤٹ یو کہ آپ پالیٹکس میں کیسے آ گئے. یو ہیو اے PhD ان پبلک فائنینس فرام واٹن بزنس اسکول, مطلب اینڈ میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ ریسرچ ایکیڈیمکس, آپ کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے آپ کو بڑا انٹرسٹ ہے ریڈنگ کا, آپ کو بڑی گراسپ ہے کانسیپٹس کی, آپ اکانومسٹ بھی ہیں, تو وائی ڈڈ یو چوز پالیٹکس؟ تو مجھے ہمیشہ سے شوق تھا جی, لیکن کوئی ایسا شوق نہیں تھا. تو جب میں IMF میں نوکری کرنے کے بعد پاکستان آیا ہوں تو میں اپنے بزنس میں کام کرتا تھا. بزنس الحمدللہ واز گڈ, سو I mean I used to do that. میں سال میں 1 کلاس IBA میں پڑھاتا تھا. اکنامکس بھی پڑھائی ہے, مائکرو اکنامکس بھی پڑھائی ہے, کمپٹیشن تھیوری بھی پڑھائی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو 1 کلاس پڑھاتا تھا سال میں. وہ تھوڑا سا پیوستہ رہتا تھا ایکیڈیمیا سے, ادروائز بزنس کے اندر ہی تھا. پھر سم ہاؤ مجھے شہباز شریف صاحب سے ملنے کا تھا. ہم نے, میرا دوست تھا جو پنجاب بورڈ کا ہیڈ تھا اس وقت, اس نے مجھے شہباز صاحب سے ملوا دیا. اس دن میں نواز شریف سے ملوا دیا. پھر انہوں نے مجھے بلانا شروع کر دیا اپنی انرجی کی میٹنگ میں. تھوڑا بہت مجھے آتا تھا, تھوڑا بہت ان سے سیکھتا رہا میں. پھر بڑے میاں صاحب کراچی آئے, شہباز صاحب کراچی آئے, تو میں بھی ان کے میزبانوں میں سے ایک میزبان ہوتا تھا. وہ کمیٹی ہوتی تھی جو ان کو ڈفرینٹ لوگوں سے ملواتی تھی اور پروگرامز ارینج کرتی تھی. تو ہم بھی تھے. آہستہ آہستہ پتہ نہیں, پھر ایک دن شہباز صاحب نے کہا یار تم پنجاب آ کے ہیڈ بن جاؤ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. میں بن گیا. پتہ نہیں آہستہ آہستہ خود بخود انسان پھر سیاست میں آ جاتا ہے. دوستیاں ہو جاتی ہیں پرویز رشید صاحب سے, احسن اقبال صاحب سے, شاہد خاقان عباسی صاحب سے, سعد رفیق صاحب سے, دیگر سے بہت اچھی دوستی, کلوز دوستی ہوئی. اس میں مصدق ملک تو خاص طور پہ میرا بڑا اچھا دوست تھا بعد میں. جی, مریم اورنگزیب صاحبہ, دیگر لوگوں سے بڑی اچھی دوستی تھی. تو پھر مطلب سیاست میں آ گئے آٹومیٹکلی. سر سیاست میں آنے سے لوگ بڑا گھبراتے ہیں نا پاکستان میں, بیکاز مطلب ایسے پرٹیکولر کچھ اسٹگماز اٹیچ ہو جاتے ہیں اس شخصیت کے ساتھ. تو اس میں آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملی, کنسیڈرنگ کہ آپ آلریڈی ایک بزنس ویل اسٹیبلشڈ بزنس؟ ویل آئی مین یس اینڈ نو. اوبویسلی ملی سپورٹ, اور فیملی چاہتی تھی کہ میں کر رہا ہوں تو سکسیزفل ہوں. جب سے مجھے جیل میں گیا اس کے بعد سے میرے بھائیوں نے اور بیگم نے اور بہنوں نے کہا کہ مفتاح یہ نہ کرو, چھوڑ دو سیاست. لیکن بلکہ میں جب پہلی مرتبہ فائنانس منسٹر بن رہا تھا تو میرے بھائی نے کہا مفتاح نہ بن فائنانس منسٹر, کیوں اپنے کو اس میں یہ کرنا ہے. لیکن میرا اپنا شوق بھی تھا, تو خیر وہ بیچارے سپورٹ ہی کرتے تھے. تو سپورٹ تو بہت کی ہے, خاص طور پہ بیگم نے. لیکن دیکھیں جو اسٹگما کراچی میں تھا نا, وہ اور کہیں پر بھی اتنا نہیں تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. کراچی میں ایک طرف MQM تھی کہ جو کہ یہ بھتہ خوری, بوری بند لاشیوں وغیرہ میں بہت مشہور تھی. ٹھیک ہے, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مشہور تھی. ہو سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے بھی پھر وہ امن کمیٹی تھی, وہ بھی بھتہ خوری میں اور کرپشن میں بہت زیادہ مشہور تھے. تو ہماری
کمیونٹی میں میمنوں میں خاص طور پر اور جو بزنس مینوں میں جو کیونکہ میری کمیونٹی اگر سمجھ لیجیے تو بزنس مین ہیں میمن چنیوٹی دلی والے کراچی میں تو وہ اس میں یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے ہم ان کے لیڈران سے ملتے ہیں سب کچھ لیکن وہ ذرا سی معیوب بات تھی. مسلم لیگ کے خلاف کوئی ایسا وہ نہیں تھا. جی کراچی میں یہ تاثر ضرور تھا اور ہے کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ والے کراچی کو کمپلیٹلی اگنور کرتے ہیں یا سینٹرل پنجاب کے علاوہ ہر چیز کو اگنور کرتے ہیں, لیکن کراچی والے یہ سوچتے تھے کراچی کو اگنور کرتے ہیں کہ اور ہزارہ اور سینٹرل پنجاب کو ہی وہ دیکھتے تھے. لیکن ان کے ساتھ کوئی جوائن کرنے میں کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. صحیح. مطلب لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ تم سیاست جوائن کر لی, یا تو اگر سیاست جوائن کرنی تھی اور کچھ جیتنا تھا تو ایم کیو ایم جوائن کر لیتا ہے, پیپلز پارٹی جوائن کر لیتا, مطلب مسلم لیگ کو آپ کراچی میں کون جوائن کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ 2008 کے بعد مسلم لیگ میں ایک مورل کلیئرٹی تھی, دے ور آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا اور اس پہ عمل بھی کیا, جو کہ پیپلز پارٹی والوں نے اتنا نہیں کیا, مسلم لیگ نے تھوڑا بہت ان سے زیادہ کیا. سب نے دونوں نے ڈنڈی ماری ہے لیکن یہ کہ تھوڑی سی کم ڈنڈی ماری مسلم لیگ نے. اور ایک مورل کلیئرٹی تھی کہ پبلک سروس بھی تھی, پبلک انٹرسٹ بھی تھا, لیکن اب حالات بدل چکے ہیں. وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا جو کہ ایک بڑا عزت دار نعرہ ہے, جب اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو پھر بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اور اب جو گورننس ہے اسپیشلی ان پنجاب, although it is much better than Sindh, it is much better than KP without a doubt, اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں کچھ چیزیں, لیکن جو دیگر چیزیں ہم سنتے ہیں کرپشن وغیرہ کے بارے میں, وہ شہباز صاحب کے زمانے میں پنجاب میں وہ انہرڈ آف تھیں. اسی طرح وفاق میں بھی جو باتیں آ رہی ہیں سننے میں, سچا جھوٹا اللہ جانتا ہے, وہ بھی نواز شریف صاحب کے 13 سے 18 کے دور میں انہرڈ آف تھیں. صحیح سر. ویسے مطلب آئی تھنک کہ اوور آل ہی گورنمنٹ میں ایون اف یور اے کنسلٹنٹ, آپ کسی ملٹی لیٹرل سے اٹیچڈ ہیں, آپ سرکاری افسر ہیں, آپ بیوروکریٹ ہیں یا آپ پولیٹیشین ہیں, آئی تھنک تینوں سیگمنٹس میں ہی اس طرح کی باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں, اور ایک بڑا بندہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے ایونچولی, بیکاز جیسے میں نے پولیٹیشنس کے ساتھ تو اسپیشلی دیکھا ہے کہ ایک بجٹ آیا, آپ نے ایز اے فائنانس منسٹر ایک پرٹیکولر پورا ایک پالیسی ڈیزائن بنایا, اپروول لیا, آپ اس کی نوٹیفیکیشنز کرائیں, ہر طرف آپ نے بات کی کہ ہاں میں نے یہ چینج کیا ہے. فار انسٹنس ٹیکس ریٹ کی بات کر لیتے ہیں, دا مومنٹ یو آر گون دا ریفارم از گون بیک ٹو اسکوائر ون, کہ بس اب دوبارہ سے شروع کریں گے. تو آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے ایونچولی کہ مطلب کیا فائدہ ہے اس سب کا؟ دیکھیں, میں تو جب سیاست میں گیا تھا تو آپ سوچیں کہ اگر یہ سوچ ہوگی میری تو کہ یار میں ایک سکسیسفل بزنس مین ہوں پاکستان میں, اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, تو مجھے کچھ نہ کچھ ملک کو واپس کرنا چاہیے. لیکن سچی بات ہے کہ اس سیاست کے اندر بھی اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب نے کچھ عرصے جیل میں رکھا, قید تنہائی میں رکھا وغیرہ وغیرہ, مگر 2 مرتبہ وزیر خزانہ بنا. اتنی اس کے بعد وزیر بننے کے بعد جب چھوڑا ہے, جب سے عوام پاکستان شروع کری ہے سیاسی پارٹی شاہد بھائی نے, اور ان کے ساتھ میں لگا ہوں اور دیگر لوگ لگے ہیں, ظفر مرزا صاحب اور طارق چیمہ صاحب اور وغیرہ وغیرہ, شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے کراچی میں, تو انور سومرو صاحب سندھ میں, اتنا عزت لوگ دیتے ہیں. مطلب کسی ایئرپورٹ پہ چلے جاؤں, کہیں چلے جاؤں تو لوگ آ کے سیلفیاں کھنچواتے ہیں. کل رات کو میں کہیں دعوت میں گیا تو ایک 60-70 سال کے آدمی ہوں گے, بٹوین 60 اینڈ 70, جی, اور وہ اور ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائیں, میرے سامنے پاس آئی اور مجھے کہا کہ مجھے سیلفی کھنچوانی ہے, میں اسلام آباد سے آیا ہوں. بڑے پڑھے لکھے عزت دار آدمی تھے, فوج سے ریٹائر ہوئے تھے. تو بڑا اچھا لگتا ہے. میں کچھ عرصے پہلے دبئی میں گیا تھا تو ایک خاتون آئیں اپنی بچی کے ساتھ, اور بچی نے کوکومو کی بات کی. خاتون نے کہا میں لاہور سے آئی ہوں, میں آپ کے ویلاگ سنتی ہوں یا جو بھی ہے پوڈ کاسٹ سنتی ہوں. تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. تو میں تو دیکھیں, اف یو آر اے پولیٹیشین یو آر اے پروفیشنلی آپٹیمسٹ پرسن, اینڈ دس از دی اونلی کنٹری آئی ہیو. تو مطلب مجھے تو میں پیسمسٹ ہونا تو میرے لیے آپشن ہی نہیں ہے. تو میں تو اب بھی سوچتا ہوں کہ ہاں یہ ملک غلط ٹریک پہ ہے, غلط ایکویلیبرم میں پھنس گیا ہے, لیکن ہم یہ چیزیں تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ. سر, اور ایز اے بزنس مین
میں تھوڑا سا آپ کا ایکسپیرینس پوچھوں گی کہ کرنٹلی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو سچویشن آئی ہے پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل کلاس تو بالکل ختم ہی ہوتی جا رہی ہے آپ کی سوشو اکنامک کلاسز میں سے, جو دا پور کیپ گیٹنگ پورر مطلب یہ سارا فنامنا ایز اے بزنس مین بھی آپ کو ہٹ کیا ہوگا, بیکاز یہ تو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس بھی ہے, ٹارگیٹ مارکیٹ بھی ہے. آئی تھنک میں بھی آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کا حصہ ہوں کیونکہ آئی ایم آلسو اے فین آف کوکومو ویسے, بٹ لائک تو آپ ایز اے بزنس مین کیا بتائیں گے اس بارے میں کہ آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل آپ نے کس طرح سے اس سے ڈیل کیا ہے؟ دیکھیے پچھلے سال مثال کے طور پر ہماری چینی جو تھی وہ 50 روپے کلو مہنگی ہو گئی اچانک, جی کیونکہ شوگر کنزیومرز آر ناٹ پاورفل. شوگر کنزیومر ایک مثال کے طور پہ میں ہوں, آپ ہیں, ایک کوئی گھریلو خاتون ہے یا کوئی صاحب ہے, وہ 4 کلو مہینے کی کھاتے ہیں, 50 روپے مہنگی کر دی تو 200 روپے آپ نے لے لیے ہر گھرانے سے پاکستان کے. ٹھیک ہے, خیر میں تو کیونکہ کینڈی فیکٹ بناتا ہوں یا بسکٹ بناتا ہوں تو زیادہ کنزیومر ہوں, لیکن جو شوگر پروڈیوسرز ہیں وہ بہت پاورفل ہیں. وہ وزراء ہیں, وہ وزرائے اعظم ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں, اور وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے شوگر کنزیومرز کے اوپر, آپ نے ہر کنزیومر کے اوپر 200 روپے ڈالے, پاکستان سے مہینے کے 25 ارب روپے پاکستانیوں سے لے کر آپ نے وہ 10 12 15 خاندانوں کو دے دیے. یہ ایک پاکستان کا پرانا وتیرہ ہے ہماری گورننس کا. یہی چیز ابھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے زمانے میں, یہی چیز عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں. تو یہ تو ہم پرانی ہماری داستان ہے. اسی طرح ہم جو گیس آپ گھریلو صارف کو 1400 روپے کی دیتے ہیں اور کیپٹیو پاور انڈسٹری کو 4500 روپے کی دیتے ہیں یا 4200 روپے کی دیتے ہیں, وہی گیس آپ جو ہے وہ کسی بڑی فرٹیلائزر کی بلینئر کی فرٹیلائزر کی کمپنی ہوتی ہے, اس کو آپ 600 روپے میں دے دیتے ہیں, 580 میں دے دیتے ہیں, کسی کو 1500 میں دیتے ہیں, کسی کو 500 میں دیتے ہیں. وہ تو آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کو, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو اگر فارمرز کو کھاد سستی دینی ہے تو اس کی پرائس بھی کنٹرول نہیں کرتے آپ, نہ اس کے اندر کوپان ڈالتے ہیں, نہ اس کو کچھ سستی کرتے ہیں. کھاد تو سستی نہیں ہوتی لیکن گیس آپ سستی دیتے ہیں. کھاد سستی کرنے کے نام پہ کسان کا تو نام استعمال کرتے ہیں. اسی طرح گندم جو ہے وہ کسان سے آپ 50 روپے کلو خریدتے ہیں اور بازار میں آپ 110 روپے کلو بیچتے ہیں گندم. یا مطلب یہ تو سب کیا کہے آدمی. سو پاکستان از رگڈ ان دیٹ وے. اینڈ وہ پھر لوگ جو ہیں وہ اشرافیہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر لوگ اشرافیہ ہوتے ہیں, لیکن جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو اشرافیہ ہیں, جو امیر بھی ہو جاتے ہیں طاقت کی وجہ سے, وہ پاکستان کے اندر انہوں نے کیپچر کرا ہوا ہے. ہمارا ایکویلیبرم ایسا ہے کہ یہاں پہ انوویشن کو, گروتھ کو, انٹرپرینیورشپ کو, ینگ بچوں کو آگے نہیں آنے دیتے. ہم یہی کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, طاقتور لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی مراتیں حاصل کرتے ہیں. ہماری اکانومی کا اسٹرکچر اس لیے گروتھ نہیں ہوتی. اسی لیے پاکستان میں فیس بک نہیں بنتا, واٹس ایپ نہیں بنتا, ٹویٹر نہیں بنتا, لیکن پاکستان کے اندر سبسڈیاں چلتی رہتی ہیں مراتی یافتہ طبقے کو, پاورفل طبقے کو. ضرور ٹھیک. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو ٹھیک ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنا احسان کرا ہے. ہم کبھی ڈالر بڑھ جاتا ہے تو اوبویسلی ڈالر کے اندر اگر آپ میجر کر رہے ہیں یا انفلیشن ایڈجسٹڈ پاکستانی روپے میں جج کر رہے ہیں تو اتنا ترقی نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ از ویری کائنڈ. سر اور ایک اور چیز جیسے آپ نے بات کی ابھی کہ پاکستان میں میٹا نہیں بنتا, فیس بک نہیں بنتا. اس دن کوئی ہماری ایک فرم میں بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو یہ بات آ رہی تھی کہ پاکستان کا ٹاٹا کہاں ہے, پاکستان میں کیوں اس طرح کے کوئی بڑے نام نہیں آتے جو دنیا میں ریکگنیشن حاصل کریں. اور اسی سے ریلیٹڈ پھر ہم بات کرنے لگے کہ SIFC آیا, انویسٹمنٹ کی باتیں ہوئی کہ ہم انویسٹمنٹس کو پاکستان میں پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے, اور ہم مائکرو فائنانسنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ایز اے سینٹرل پالیسی بھی, اور ہر کوئی اپنی اپنی مد میں کام کر رہا ہے. تو انویسٹمنٹ پھر بھی اس طرح سے ٹرکل ڈاؤن ہو کے جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے اس تک پہنچتی نہیں. اس کے کیا ریزنز ہیں سر, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ٹھیک ہے آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اوور آل بھی پولیٹیکلی سسٹم تھوڑا سا رگڈ ہے, بٹ دیکھیے آپ کی معیشت کے اندر حکومت کا بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. سو حکومت بجلی کی پرائسز بھی سیٹ کرتی ہے, پرائیویٹ مارکیٹ کو نہیں کرنے دیتی ہے. حکومت گیس کی پرائس بھی سیٹ کرتی ہے, اس میں تفریق بھی کرتی ہے, کسی کمپنی کو سستا بیچتی ہے, کسی کمپنی کو مہنگا بیچتی ہے. بجلی کے اندر بھی یہ کرتی ہے. کیونکہ بجلی اور گیس کی پرائس سیٹ کری ہوتی ہیں, پھر حکومت چینی کی پرائس میں انٹرفیئر کرتی ہے, حکومت آٹے کی پرائس میں انٹرفیئر کرتی ہے. تو بہت ساری ہماری پرائسز جو ہے نا غلط ہوتی ہیں. جب پرائسز غلط ہوتی ہیں تو آپ اکنامک آپٹیمیلٹی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر یا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر نئے انٹرپرینورز اوپر آ سکیں. ہمارے یہاں جو ٹیکس والے ہیں یا حکومت والے ہیں وہ ہر نئے بزنس کو ایک ٹیکس سورس دیکھتے ہیں, اس بزنس کو گروتھ سورس نہیں دیکھتے, اس بزنس کو امپلائمنٹ سورس نہیں دیکھتے کہ بھئی ابھی پوڈ کاسٹ شروع ہوئی ہیں تو 4 لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں, اس سے 4 لوگ پیسے کماتے ہیں, ان کے گھر چلتے ہیں. حکومت یہ نہیں سوچ رہی کہ 4 لوگوں کو نوکری ملی ہے, حکومت سوچ رہی ہے یار میں اس سے ٹیکس کیسے لے لوں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی وہ کریم آیا وہ بھی چلا گیا پاکستان سے, اوبر آیا وہ بھی چلا گیا, جس دن آیا آپ نے کہا اچھا تو نے پیسے کما لیے, اب رائڈ ہیلنگ سروسز پہ ٹیکس, تو اس پہ ٹیکس لگا دو. وہ شروع ہوا کیا بولتے ہیں یہ جو آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ یا آن لائن آرڈر کرتے ہیں, ڈیلیوری سروس شروع ہوئی, اس پہ ٹیکس لگا دو. تو جہاں پہ ہم کو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بس کیونکہ ہمارے حکومت کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور وہ کم نہیں کرتے, اپنے اخراجات کم کر دینا, جب حکومت اپنی سائز کو شرنک کر دے تو بہت ساری بہتری آ جائے گی. اور اگر یہ صوبے کی حکومتیں جوابدار ہو جائیں یا لوکل گورنمنٹس ہو جائیں یا چھوٹے صوبے ہو جائیں یا کس طرح کر کے بھی صوبے کی حکومتوں کو جوابدار کریں اور اجارہ داریاں ختم کر دیں, تو جب آپ اجارہ داریاں ختم کریں گے تو آپ کو اس اشرافیہ کی بھی اجارہ داری کرنی پڑے گی جو ہر جگہ پہ, وہ ایک اشرافیہ نہیں ہوتی ہے. جب بیوروکریسی کا ریفارم کرنے جائیں گے تو بیوروکریسی اشرافیہ بن جاتی ہے, وہ اپنے ریفارمز نہیں کرنے دے گی. جب آپ جس چیز کا ریفارم کرنے جائیں گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کی پاورفل لوگ جو ہیں وہ روک لیتے ہیں. ہمارا ریفارم پاورفل لوگ ہی روکتے ہیں, لیکن کوئی اور کولیشن بن سکتا ہے, دنیا بھر میں ہوتے ہیں ریفارمز, اور وہاں پہ بھی جو ریفارمز ہوتے ہیں تو پاورفل لوگ ہی روکتے ہیں. لیکن دوسرا طرف ایک کولیشن بڑھ جاتا ہے جو اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے, جو سوچتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے. آپ نے مثال دی کہ پاکستان کے ٹاٹا کہاں ہیں, تو پاکستان میں بھی بڑے اچھے امیر لوگ ہیں جو کہ بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں, جو حکومت کی مرات لے کے کام نہیں کرتے, اور اربپتی لوگ ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے, لیکن ان کے اوپر بھی ہم نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور ان کے راستے روکتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹاٹے تو نہیں ہیں لیکن اڈانیز بہت ہیں ویسے, جو جس کو مودی نے بڑا وہ فیور کی ہے. لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکسٹائل کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں, بینکنگ میں بڑے بڑے لوگ ہیں, دیگر انڈسٹریز میں بڑے بڑے لوگ ہیں, گاڑی وغیرہ کے اندر جو کہ ایک دم محنت سے کام کرتے ہیں. گاڑیوں کے اندر تھوڑا سا ان کا پریشر ہوتا ہے لیکن ادروائز بالکل محنت سے کام کرتے ہیں. لابنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے, انفلوئنس تو ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ایلیٹ کیپچر جو پاکستان میں ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا. بہت پروٹیکٹڈ بھی رکھتے ہیں نا کچھ سب سیٹس کو, جیسے آپ نے بات کی ٹیکسٹائل میں جیسے ایک چنک ہے ہم نے اس کو بڑا پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے کہ بھائی سبسڈیز تمہارے لیے ہیں. نہیں, اب سچی بات یہ کہ اب ٹیکسٹائل کی سبسڈیز کافی عرصے سے 10-12 سال سے کم ہو گئی ہیں, بلکہ ختم ہی ہو گئی ہیں. اس کا فائدہ ہوا ہے سر؟ پاکستان کے پیسے بچ گئے نا ٹیکس, لیکن اب تو 10-15 سال سے تو ٹیکسٹائل کی سبسڈی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں نا, جیسے آئی پی پیز ہیں, پاکستان میں امیر ترین لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹائل کے مالک نہیں ہوتے. پاکستان میں امیر ترین لوگ جو ہیں فرٹیلائزر کمپنی کے مالک ہوتے ہیں. پاکستان میں امیر ترین لوگ جو ہیں وہ آئی پی پیز کے مالک ہوتے ہیں. پاکستان میں امیر ترین لوگ سیمنٹ ملوں کے مالک ہوتے ہیں. تو ادھر لیکن نہیں دیکھتے, ہم ٹیکسٹائل کہتے ہیں, وہ ذرا سا آسان ہے کہنا, لیکن ٹیکسٹائل کو سبسڈی نہیں ملتی. یہ جو 3 میں نے شعبے آپ کو بتائیں, اس میں سے 2 شعبوں کو آئی پی پیز اور فرٹیلائزر تو مطلب حد کی ہے. بالکل سر. سر تھینک یو سو مچ فار دا کنورسیشن. میں اختتام پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ دیر آر سو مینی ینگسٹرز مطلب جو آپ کو دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, آپ کی پالیسیز کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. دے ریئلی وانٹ ٹو بی لائک یو, دے ریئلی وانٹ ٹو ورک لائک یو, آپ کی طرح پیشنیٹ بھی ہیں. ان کے لیے کیا میسیجز ہیں آپ کے, کس طرح وہ اپنے کریئر کو لے کے آگے بڑھیں, کیا غلطیاں وہ نہ کریں؟ ایک تو یہ کہ کوئی اچھا رول ماڈل ڈھونڈ لینا چاہیے. آئی شوڈ ناٹ بی اے رول ماڈل. شاید عباسی جیسا کوئی رول ماڈل ہو تو کوئی اچھی بات ہے. عبدالستار ایدھی جیسا کوئی رول ماڈل ہو, رمضان چیپا جیسا کوئی رول ماڈل ہو. ڈاکٹر باری ہیں ہمارے پاس کراچی میں جو انڈس ہاسپٹل بنائی ہے جنہوں نے, ان کے جیسا رول ماڈل ہو. جو سویٹ والے ہیں ہمارے ڈاکٹر ادیب رضوی, ان کے جیسا رول ماڈل ہو. یا پنجاب میں جو اخوت فاؤنڈیشن کے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, ان کے جیسا رول ماڈل ہونا چاہیے. مفتاح جیسا نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, دیکھو غلطی نہیں کرو گے نا تو آگے نہیں بڑھو گے. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی, وہ تو غلط بات ہے نا. غلطیاں تو کریں گے, مطلب, اور کوئی کسی کی غلطی نہیں روک سکتا. آپ میری زندگی دیکھ کے اپنی زندگی میں غلطیاں ختم نہیں کریں گے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, تو غلطی کرنے سے نہ ڈریں. لیکن جو بچے ہیں ان کو ایک ہی میں ایڈوائز دوں گا, اور دیٹ دے ول لسن ٹو می, کہ
دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار اسٹڈی. جو اے آئی کا دور آ گیا, کوڈنگ کا دور آ گیا, سب کچھ جو بھی ہے, لیکن پڑھنے لکھنے کا سبسٹیچیوٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, اور پاکستان میں اب بھی ممکن ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کریں, اگر ٹیچرز اچھے نہیں ہیں تو آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, کتابیں اچھی لے سکتے ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چیزیں. اچھی تعلیم حاصل کر لو گے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ باری آئے گی, لیکن اچھی تعلیم نہیں حاصل کرو گے تو بہت مشکل ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. آئی ایم لٹل وہ کہ ہیزیٹنٹ کہ نہیں, آپ بھی ایک بہت اچھے رول ماڈل ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ فار آل آف یور ٹائم اینڈ آل آف دیز آنسر. سر آپ نے اتنا سوچ سمجھ کے ہمیں اتنا گائڈ کیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ, اینڈ آئی ایم شیور ایوری ون از اپریشیٹنگ اٹ. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. اللہ.